أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن هم فرجا وجعل رزقه من حيث لا يحتسب. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات اللہ العلام ذوالجلال والاکرام کی مقدس بابرکت الفعالہ بلند و بالا ذات کے لیے درود و سلام امام الانبیاء سید الکونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر واجب الاحترام بھائیوں، ہم نے ایک بہت ہی بابرکت مہینہ گزارا. اللہ رب العزت کی توفیق سے میں یہ اچھا گمان رکھتا ہوں کہ ہم سبھی بھائیوں نے
رمضان المبارک میں روزے بھی رکھے ہوں گے، رات کا قیام بھی کیا ہوگا، لیلۃ القدر کو تلاش بھی کیا ہوگا، اپنے شب و روز اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے صرف کیے ہوں گے، اور یقیناً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھے، اللہ رب العزت نے اس کے پچھلے اور آنے والے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ یہ احادیث آپ نے بہت زیادہ سنی، علماء کرام نے رمضان کے بارے میں بہت کچھ آپ کو سنایا، لیکن آج صرف میں سب سے پہلے اپنی اصلاح کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، آج میں اپنے آپ سے ایک سوال تو کروں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں اعلان فرمایا تھا کہ یہ تمہاری اصلاح کے لیے آیا ہے، یہ تمہیں برائیوں سے روکنے کے لیے آیا ہے، اور یہ تمہیں جنت میں داخل کرنے کے لیے آیا ہے۔ آج رمضان گزر گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ جیسے ہی رمضان گزرا ہم بھی گزر گئے؟ کیا رمضان گزرنے کے بعد میری نمازوں کی کیفیت وہی ہے؟ کیا میرے قرآن کی تلاوت ویسے ہی جاری ہے؟ کیا اس رمضان نے میری یہ تربیت کی کہ میں 5 وقت کا نمازی بن گیا؟ کیا اس رمضان نے میری یہ تربیت کی کہ میں نے سود چھوڑ دیا، جھوٹ چھوڑ دیا، ہیرا پھیری چھوڑ دی؟ کیا اس رمضان نے میری جو تربیت کی تھی، کیا آج میں اس تربیت پر قائم ہوں، یا پھر نام نہاد مسلمان جیسے تھا پہلے جیسے رہ گیا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے۔ رمضان المبارک میں مساجد بھری ہوئی تھی، 27 رمضان آیا مسجدیں خالی ہو گئی، کتنے ہی لوگ اعتکاف پر بیٹھنے والے، ساری رات توبہ تلا کرنے والے، رکوع و سجود میں ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، قیام میں رونے والے، رکوع میں رونے والے، سجدوں میں رونے والے، ہاتھ اٹھا کے رونے والے، لیکن ادھر اعتکاف ختم ہوا، ادھر سے اللہ تعالیٰ نے شیطان جو چکرا ہوا تھا اس کو عذاب کر دیا۔ اللہ میری قسم، میری بات کو ایسے نہ سمجھنا، یہ سچی بات کر رہا ہوں کہ ادھر سے اعتکاف ختم ہوا، ادھر سے نماز عشاء کی اذان ہوئی، شیطان کے بندے شیطان کے قابو آ گئے، رحمان کے بندے مسجد میں آ گئے۔ مساجد میں اعتکاف بیٹھنے والے لوگ بھی نماز عشاء کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ اس سے بڑھ کر پورے رمضان کے روزے رکھنے والے نماز فجر میں یا تو امام صاحب مسجد میں ہوتے ہیں یا چند ایک بزرگ ہوتے ہیں، باقی لوگ ساری رات عیش و عشرت خوش گپیوں میں مصروف رہتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نماز فجر ضائع ہو جاتی ہے۔ تو واجب الاحترام بھائیوں، کیا ہم نے تو ایسا نہیں کیا؟ کیا رمضان نے جو ہماری تربیت کی تھی اس تربیت کا ہمارے اوپر اثر ہے یا ختم ہو گیا ہے؟ اس رمضان میں نے جو اللہ سے عہد باندھے تھے، اللہ تیری نافرمانی نہیں ہوگی، ناپ تول میں کمی نہیں ہوگی، جھوٹ فراڈ نہیں ہوگا، ادھر اللہ اکبر کی صدا ہوگی، ادھر میں اپنی دکان بند کر کے مسجد میں آ جاؤں گا،
ادھر اللہ تو آواز لگائے گا، میں لبیک کہتا ہوا مسجد میں آ جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے وعدے میں پکے اور کھرے اور سچے نکلے ہیں تو یاد رکھو اللہ رب العزت نے اعلان کیا فرمایا، ان للمتقین مفازا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے تھے اور اللہ نے ان کا ٹھکانہ جنت بنا دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، متقی شخص کون ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا، اے لوگوں تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بھائیوں، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس رمضان سے لے کر آئندہ رمضان تک اگر ہم زندہ رہیں تو ہم سے کبیرہ گناہ نہ ہو۔ متقی بن کر زندگی گزارے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ قد افلح من تزکا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات بیان فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے بہت بڑے انعام کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی کا ذکر کیا۔ ہمارے ہاں کامیابیوں کے معیار کچھ اور ہیں، رب کائنات کے ہاں کامیابیوں کے معیار کچھ اور ہیں۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، ہم اپنے معاشرے میں کامیاب کس کو گنتے ہیں، کس کو شمار کرتے ہیں؟ جس کے پاس گاڑی اچھی ہو، رہائش اچھی ہو، پیسے کی ریل پیل ہو، لوگ اس کے آگے پیچھے رہیں، اس کو دنیا میں کسی قسم کی تنگی اور تکلیف نہ آئے۔ ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے، اس نے گھر بنایا ہے تو وہ بھی عالی شان، اس کا بینک بیلنس بڑا مضبوط ہے، اس کی تجارت بڑی مضبوط ہے، یہ بندہ بڑا ہی کامیاب ہے۔ ہم دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والے کو کامیاب کہتے ہیں۔ اور رسول رحمت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے بندہ مومن تو دنیا اس طرح سے گزار دے جیسے ایک مفلس زندگی گزارتا ہے۔ مفلس کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جو صبح کی روٹی کھا لے تو شام کی روٹی کا اس کو انتظار نہ ہو، جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے تو دوسرے وقت کے کھانے کی اس کو پریشانی نہیں ہے۔ مفلس اس کو کہا جاتا ہے جس کا اپنا گھر نہیں ہے، مکان نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، جس کے پاس دو وقت کی روٹی نہیں ہے، مفلس اس کو کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور میرے امت کے لوگوں زندگی اس طرح گزار دو جس طرح ایک مفلس شخص گزارتا ہے، او عابر سبیل، یا اس طرح زندگی گزارو جیسے ایک مسافر زندگی گزارتا ہے۔ آپ سارے ہی بھائی ماشاءاللہ ذوین عقول ہیں، سمجھدار ہیں اور ایک اچھے منہج سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقیدہ توحید سے نوازا ہے۔ زندگی اس طرح گزارو جس طرح ایک مسافر گزارتا ہے۔ ہم یہاں سے لاہور کسی کام کے لیے جائیں، یہاں سے ساہیوال کسی کام کے لیے جائیں، بھئی ہم نے جانا تو عارضی ہے، وہاں کبھی کسی نے جا کر اپنا محل بنایا ہے؟ رہنا ایک یا دو رہتے ہیں، کبھی کسی نے اپنا گھر بنایا ہے؟ ہر کوئی ترجیح دے گا کہ کرائے پر گزارا کر لو، کسی رشتہ دار کے گھر چلے جاؤ، وقت ہی گزارنا ہے نا۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ دنیا میں اس طرح جیو جیسے ایک مسافر زندگی گزارتا ہے۔ تو بھائیو ہم اس دنیا میں واقعی مسافر ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ میرے پاس
کروڑوں ڈالر ہو، سونے کی کوٹھی ہو، سونے کا بنگلہ ہو، کل کائنات کا ساز و سامان ہو، رب کعبہ کی قسم ہے وہ میرا نہیں ہے، میرے مرنے کے بعد یا میری اولاد کا ہے یا میرے رشتہ داروں کا ہے۔ فخر کس بات پر انسان کرتا ہے؟ ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑا ہوا ہے، کیا اس کو اختیار ہے کہ پانی کا گلاس منہ تک لے جائے؟ پھر انسان کس بات پر اتنا مال و دولت جمع کرتا ہے؟ کیوں اللہ سے نہیں ڈرتا؟ بھائیوں، مرتے وقت نہ تو کفن کے ساتھ جیب ہوگی اور نہ قبر میں الماری ہوگی۔ جیسے تو آیا ہے ویسے دنیا سے جانا ہے، اللہ جو تو نے کھا لیا ہضم کر لیا، جو پہن لیا بوسیدہ کر لیا، جو نیک اعمال تھے وہ ذخیرہ کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا فرمایا؟ قد افلح من تزکا۔ دنیا کائنات کے لوگوں میرا اعلان سن لیجئے، محدثین مفسرین علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علیہ تفسیر جلالین کے اندر اور بہت بڑے بڑے مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا قد افلح من تزکا۔ اللہ نے یہ بات قسم باللہ کہی ہے، اپنی ذات کی قسم اٹھا کر کہی ہے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا، من تزکا، جو مزکی بن گیا۔ اب مزکی شخص کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے۔ وہ عمر جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، وہ عمر جن کا محل اللہ کے رسول جنت میں دیکھ کر آئے، وہ عمر جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا عمر اس رستے میں تو چلتا ہے شیطان رستہ چھوڑ دیتا ہے، وہ عمر جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اگر میرے بعد تو نبی بننا ہوتا تو اللہ تجھے نبی بنا کر بھیج دیتے، وہ عمر جو بات زمین پر کرے اللہ آسمان سے قرآن بنا کر نازل فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس سے۔ عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم تھے، ان کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، ان کو کم عمری میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفسر قرآن ہونے کا لقب دیا تھا۔ کہا عباس کہ بیٹے عبداللہ مجھے یہ بات بتلاؤ کہ مزکی کسے کہتے ہیں؟ کہا امیر المومنین آپ کسی ایسے جنگل میں جائیں جہاں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہوں، گزرنے کا رستہ نہ ہو، آپ وہاں سے جنگل سے کیسے گزریں گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں یقیناً اپنا دامن سمیٹ کر گزروں گا، جھاڑیاں میرے کپڑے پھاڑ دیں گی، مجھے برہنہ کر دیں گی، میرے جسم میں پیوست ہو گئی، مجھے زخمی کر دیں گی، میں وہاں سے پگ ڈنڈیاں تلاش کروں گا، کوئی ایسا راستہ تلاش کروں گا جس سے بچ بچا کر نکل جاؤں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں بندہ مومن کے لیے دنیا ایسی ہی ہے، جو مزکی بننا چاہتا ہے اس کو اپنے دامن کو سمیٹ کر چلنا ہوگا، اس کے دائیں بھی شیطان ہے، اس کے بائیں بھی شیطان ہے، اس کے سامنے بھی شیطان ہے، اس کے پیچھے بھی شیطان ہے۔ اگر اس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے نہ بچایا تو یاد رکھو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، جس طرح جنگل سے گزرنے والے شخص نے اپنی حفاظت نہ کی اس کے کپڑے پھٹ جائیں گے،
اور وہ کانٹے اس کو زخمی کر دیں گے۔ فرمایا اسی طرح شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، ان الشیطان یجری کما یجری الدم، یہ انسان کے جسم میں اس طرح چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے، اور اس وقت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا جب تک اس کو گمراہ نہیں کر دیتا۔ تو مزکی شخص کون ہوا؟ جو اللہ کی مانتا ہے، شیطان کی نہیں مانتا۔ بھائیو، ہم عبد الشیطان نہیں ہیں، ہم عبد الرحمن ہیں، ہم شیطان کے بندے نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ اور میرے واجب الاحترام معزز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے کتنا وعدہ اعلان کیا کہ تم میں سے جو شخص میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، اسی کے لیے میں نے جنت تیار کی ہے، جنت اسی کو ملے گی۔ کیا ہماری رب کے سامنے کھڑے ہونے کی کوئی تیاری ہے؟ اگر اسی لمحے اسی وقت ہمیں موت آ جائے اور اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں اور اللہ ہماری گزری ہوئی زندگی کے بارے میں سوال کرے، تو کیا میں ان سوالوں کا جواب دے سکوں گا؟ ہم تو نماز کے سلسلے میں پھنس جائیں گے، زکوٰۃ، صدقات، ہمسایوں کے حقوق، ناپ تول کی کمی، بد اخلاقی، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ بات کی ہیں، ہم تو نماز کے مسئلے میں پھنس جائیں گے۔ تو بھائیو، اس رمضان کی تربیت اگلے رمضان تک ہمارے اوپر رہنی چاہیے۔ جس طرح میں نے رمضان میں روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں بولا تھا، اگلے رمضان تک جھوٹ نہیں بولنا۔ جیسے میں نے ہیرا پھیری روزہ رکھ کر نہیں کی تھی، اسی طرح اگلے رمضان تک ہیرا پھیری نہیں کرنی۔ جیسے میں 5 وقت کا نمازی رمضان میں تھا، اسی طرح اگلے رمضان تک میں نے ان 5 نمازوں کی حفاظت کرنی ہے۔ قد افلح، اللہ نے فرمایا پھر تم کامیاب ہو گئے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ تم میں سے کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، جس کے پاس کوٹھیاں بنگلے زیادہ ہیں، جس کے پاس تجارت کے وسائل زیادہ ہیں، جس کا بینک بیلنس زیادہ ہے۔ آج ہمیں یہی چیز تباہ و برباد کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے۔ قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا، اللہ نے گارنٹی لکھ کر دے دی، اس کے نام اللہ رب العزت نے جنت کو الاٹ کر دیا۔ قد افلح من تزکا، جو گناہوں سے بچ گیا وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہوں سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ اکبر۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جن کو کلیم اللہ ہونے کا لقب حاصل ہے، وہ اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ خطاب فرمایا کرتے تھے، اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، اپنی قوم کو نصیحت کرتے تھے۔ ایک دن رب تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، اے رب جلیل، اے میرے رب العالمین، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، تو کتنا کریم ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا رحیم ہے، تیری صفتیں اتنی ختم نہیں ہو سکتی۔ اے اللہ، مجھے کوئی ایسا ذکر بتلا میں کروں تو خوش ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ تو یہ ذکر کیا کر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ کیا ذکر کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ صرف اتنا ہی؟
اللہ رب العزت مسکرا پڑے، فرمایا او میرے سادہ بندے، تو نہیں جانتا زمین و آسمان کا خلا، کل کائنات کی مخلوق کی عبادت، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے، مچھلیاں جو سمندر میں تیرتی ہیں، وہ مخلوق جن کو تو بھی نہیں جانتا، ان سب کی عبادات کو جمع کر دیا جائے، زمین و آسمان کا خلا سونے سے بھر دیا جائے، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ان سب سے زیادہ بڑا ہے اور قیمتی ہے۔ بَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اگر مزکی بننا چاہتے ہو، گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو کیا کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان۔ فرمایا لوگوں، دو باتیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑی ہی پسند ہے، اور تمہارے نامہ اعمال میں بہت زیادہ وزنی ہیں اور پڑھنے میں بہت زیادہ آسان ہیں۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، وہ شخص جو ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، جس کی زبان ذکر سے تر رہتی ہے، وہ شخص 3 گناہ نہیں کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کی زبان سے گالی نہیں نکل سکتی، اور تیسرا کام یہ ہے کہ اس شخص کو غصہ نہیں آتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے؟ اے اللہ مجھے دل دینا شکر کرنے والا، زبان دینا ذکر کرنے والی، اور جسم دینا صبر کرنے والی۔ اللہ اکبر۔ ذکر اسم ربہ، حدیث کیا ہے جو اتنی پیاری حدیث ہے، اللہ کو پسند ہے وہ کلمے، پڑھنے میں آسان، نامہ اعمال میں بڑے وزنی، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یاد رکھو، تم میں سے جو شخص یہ کلمہ کیا دیتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ اس کے نام کا جنت میں ایک پھلدار درخت لگا دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس کے نام جنت کے اندر کوئی جگہ رکھی ہے جہاں اس کا پھلدار درخت اس کے نام کا لگتا ہے۔ ایک تو بھائیو ذکر اللہ تعالیٰ کا، سبحان اللہ کہنا ذکر ہے، الحمدللہ کہنا ذکر ہے، اللہ اکبر کہنا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ فصلاۃ، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ رجل قلب معلق فی المساجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، زمین بہت زیادہ گرم ہوگی، ٹھہرنے کے لیے انسان کے پاؤں زمین پر نہیں لگیں گے، اور حالت کیا ہوگی؟ کہیں سایہ نہیں ہوگا مگر اللہ کے، کہیں سایہ نہیں ہوگا مگر اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ رجل قلب معلق فی المساجد، جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہے، جب کہیں سایہ نہیں ہوگا، اللہ آواز دے کر اس کو کہے گا، او میرے بندے تو دنیا کے اندر میری عبادت کا خیال کیا کرتا تھا، آج پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ میرے عرش کے نیچے آ جاؤ، سایہ نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے عرش کا سایہ تو ہے۔ پیاس سے مارا مارا پھر رہا ہوگا، اور اس کو پانی پینے کے لیے حوض کوثر سے مل جائے گا۔ تو واجب الاحترام بھائیو،
قد افلح من تزکا، ہم مزکی بن جائیں، اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور مزکی کیسے بنا جا سکتا ہے؟ گناہوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ ہم اپنا زیادہ وقت ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت کے اندر گزاریں، اپنا زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ اگر کاروبار کے لیے بیٹھے ہیں، دکان پر بیٹھے ہیں، تو وہاں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ فارغ وقت ملا قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ مؤذن نے اللہ اکبر کہا، دکان بند کریں، مسجد میں آ جائیں۔ تیرا کاروبار، تیرا کاروبار، تیری دکانداری، تیری زراعت، تیرا سارا نظام ایک طرف، اللہ اکبر، تیرے رب کی بڑائی ایک طرف۔ ان سب کاموں سے بڑھ کر اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ تو واجب الاحترام بھائیوں، میں تو آج کے دن اپنے آپ کو اور آپ بھائیوں کو یہی نصیحت کرتا ہوں کہ رمضان گزر گیا، اب اس رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، مزکی بننا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کے سامنے رجوع کرنا ہے۔ اور دوسری بات جو آپ بھائیوں کو بڑے ہی اختصار کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، بھائیوں جہاں ہم خود نماز کے لیے آتے ہیں، اسی طرح اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو بھی نماز کا کہیں۔ کل قیامت کو یہی ہمارے کام آنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زندہ رکھے تو ایمان پر، اللہ ہمیں موت دے تو ایمان پر، ہم اس دنیا میں رہیں ہمارا رب ہم پر راضی، ہم اس دنیا سے جائیں ہمارا رب ہم پر راضی۔ جس طرح ہم یہاں جمع ہیں، میرا رب اپنے فضل، اپنی توفیق سے ہم کو اسی طرح بغیر حساب کے جنت الفردوس میں جمع فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ایک معتبرانہ گزارش ہے، الحمدللہ آپ بھائیوں نے بڑھ چڑھ کے پورا رمضان بہت خرچ کیا۔ یہ آپ کے ساتھ ہی گلشن فرید کالونی کے اندر ہم نے بچیوں کا مدرسہ شروع کیا ہے، تو اس کے لیے آپ بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو اللہ نے توفیق دی ہو اس کے اندر آپ اپنا حصہ ضرور ڈالنا۔ اللہ رب العزت آپ کا دیا ہوا اپنے ہاں قبول و منظور فرمائے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دین پر خرچ کرو گے، اور دین پر خرچ کرنے کی وجہ سے من تعلم القرآن وعلمہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین شخص تو وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ یہی مدارس ہیں جو دین سیکھنے اور سکھانے کے مراکز ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کے اندر بھرپور انداز کے ساتھ حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام بھائی سب درست فرمائیں۔